ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور خدا کے کلام پر اگر ہم غور کریں، متی کی انجیل اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہمیں روزہ رکھنے سے پہلے ہماری تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم پاک ہوں گے تو پھر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا روزہ بھی قبول ہوگا۔ تو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، متی کی انجیل اور اس کا 3 باب، اگر بائبل ہے تو وہ کلام خدا میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 15 سے 16 آیت میں تلاوت کروں گا آپ کے درمیان، کہ خدا کا کلام ہمیں یہاں پر کیا سکھا رہا ہے، اور خدا کے کلام میں جس طرح مرقوم ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنی مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر بالفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ کلام خدا کا پڑھا جانا اور سنے جانے اور سمجھے جانے پر سب کی روحانی طور پر ترقی ہو۔ آئے ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، جس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ تو آئے ہم خدا کے کلام میں سے روزے کے متعلق سیکھیں گے کہ آج کا کلام ہمیں یہاں پر کیا سکھا رہا ہے، جو خدا کے کلام میں قلم بند ہے۔ اور دیکھیں خدا کے کلام کے مطابق داؤد بادشاہ جو خدا کا ایک برگزیدہ خادم تھا، اور جب اس نے بھی روزہ رکھا تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے گناہ کی حالت میں روزہ رکھا تھا۔ وہ اس لیے کہ جب داؤد بادشاہ نے اوریا کی بیوی پر حسد کیا اور اس نے اس کے بندے کو یعنی اوریا کو مروا دیا، قتل کروا دیا، اور اس نے اس کی بیوی کے ساتھ یعنی کہ شادی کی، صحبت کی، اور جو اس کے پیٹ میں یعنی کہ بچہ پیدا ہوا اور وہ بیمار ہو گیا، اس پر سخت بیماری آ گئی، اور جب خدا کے حضور اس نے روزہ رکھا کہ خدا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرے بچے کو یعنی شفا بخش دے، تو خدا نے اس کا روزہ قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا۔ اس لیے آج ہمیں بھی پاک دل ہونے کی ضرورت ہے، پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کے لائق پھل لانے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم خدا کے کلام پر غور کریں تو یہاں پر جس طرح کلام خدا میں مرقوم ہے، اور جس طرح یہاں 15 آیت پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اب اسی طرح ہونے دو، یعنی کہ اس شریعت کو پورا ہونے دو، کیونکہ یوحنا نبی خود بپتسمہ لینے کا محتاج تھا اس سے کہ میں خدا یسوع مسیح سے بپتسمہ لوں۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، اس نے کہا اسی طرح ساری راست بازی ہمیں پوری کرنی ہے۔ لیکن خدا کے کلام پر اگر ہم غور کریں، خدا یسوع مسیح جو خدا کا برا تھا، جو خدا کا بیٹا تھا، اس سے بپتسمہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے یہ بپتسمہ اس لیے لیا تاکہ ہم لوگوں کو نمونہ دے، ہم لوگوں کو بتائے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا یہ ساری راست بازی اب ہم نے اسی طرح پوری کرنی ہے۔ اور خدا کے کلام پر اگر ہم غور کریں تو خدا کا کلام میں جس طرح لکھا ہے کہ روح کبوتر کی مانند اس پر اتر آیا، اس کی مانند کبوتر کی مانند، کیونکہ خدا یسوع مسیح سے خدا خوش تھا۔ خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔
اگر آج ہم کلام خدا پر غور کریں، جس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم 4 باب پر غور کریں تو یہاں پر لکھا ہے